الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان رکھتے ہوئے اجر و ثواب کے خاطر تو اس کے پہلے تمامی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا ایمان رکھتے ہوئے اجر و ثواب کے خاطر تو اس کے پہلے تمامی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان رکھتے ہوئے اجر و ثواب کی خاطر تو اس کے تمامی پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں رمضان المبارک کے متعلق 3 عمل بطور خاص بیان فرمائے گئے ہیں کہ اگر وہ آدمی عمل کر لے تو اس کے تمامی گناہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے آدمی رکھے گا تو اس کے تمامی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے لیے 2 لفظ ارشاد فرمائے گئے، نمبر 1 ایماناً، نمبر 2 احتساباً۔ ایک ایمان ہو اور دوسرا اجر و ثواب کی نیت ہو۔ ایمان اس لیے شرط ہے کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں، اور اجر و ثواب اس لیے فرمایا گیا کہ کوئی آدمی تو یعنی کہ کوئی عمل ریاکاری کے لیے کرتا ہے، کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، کوئی کسی کو ابتغاء اور حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تو فرمایا گیا کہ آپ کا جو بھی روزہ ہو خالصۃً لابتغاء وجہ اللہ ہو، رب العالمین کے رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے ہو، تو وہ روزہ آپ کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گا، آپ کی مغفرت کا سبب بنے گا۔ نمبر 2 پر فرمایا گیا قیام رمضان، تو رمضان کے قیام سے مراد ہے 20 رکعت تراویح جو عشاء کے ہر فرض کے بعد باجماعت پڑھی جاتی ہے، تو رمضان کا قیام کرنے والے کے بھی تمامی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور نمبر 3 پر فرمایا کہ قیام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا جو قیام ہے اس سے مراد ہے لیلۃ القدر کی رات تہجد کی نماز، تہجد کے نوافل۔ کوئی جو بندہ تہجد کے نوافل لیلۃ القدر کی رات پڑھے گا تو اس کے بھی تمامی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں 3 عمل ایسے بیان فرمائے گئے کہ جو عمل کرنے سے بندہ گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو علماء محدثین نے فرمایا کہ ان تمامی یعنی کہ گناہوں سے مراد، گناہوں کی مغفرت سے مراد وہ گناہ ہے جو صغائر ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں، کبائر گناہ وہ توبہ کے علاوہ معاف نہیں ہوتے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی تمامی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔